ایمان کو زیر سایہ لے کے آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ساری کی ساری ایمان کی برکتیں ہیں اور ایمان کی بہاریں ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات اقدس کو دیکھا جائے تو آپ کی طبیعت ابتدائی اسلام سے ہی پاکیزہ تھی کہ اس وقت کی جب ہر طرف شراب نوشی کا، بت پرستی کا اور زنا کرنے کا رواج عام تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں بھی نہ شراب پی، نہ زنا کیا، نہ بت پرستی کا کوئی ایسا معاملہ اپنایا جو کہ زمانے میں رائج تھا۔ تو یہ آپ کی طبیعت کی پاکیزگی کی علامت ہے جو کہ خالق کائنات جل وعلا نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور طبیعت کی پاکیزگی کے ساتھ جب ایمان میسر آ گیا اور رسول کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت شریف کا اعلان فرما دیا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میسر آئی، تو اب اس کے بعد وہ طبیعت کی پاکیزگی میں ایمان کا جو چراغ تھا بالکل روشن ہوا، اور اس طرح روشن ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جملہ جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں اسی چراغ کی روشنی میں روشن ہو گئی۔ اور محبوب کریم علیہ السلام، یہ ایمان کی شان ہے کہ جہاں صحیح طریقے سے ایمان راسخ ہو جاتا ہے اس میں رسول کریم علیہ السلام کی مرکزیت قائم ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو محبت تسلیم کر دیا جاتا ہے جہاں ایمان صحیح طریقے سے قائم ہو جائے، اور پھر کسی بھی مقام پر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے دوری کا ہونا تو دور کی بات ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی دوری کا سوچنا تو دور کی بات ہے، بلکہ ان کے اس کے برعکس یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں ایمان جتنا زیادہ مفتگی کے ساتھ موجود ہوگا وہ اتنا زیادہ محبوب کریم علیہ السلام کی قربت اور آپ کی رضا اور اس کے ذریعے پھر رب ذوالجلال جل وعلا کی رضا چاہنے کا اہتمام کرے گا۔ یہ کیفیت ہے جو کہ رب ذوالجلال جل وعلا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد حبیب کریم علیہ السلام نے جدر کا بھی ارادہ فرمایا، جو بھی چاہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے جتنے تقاضے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ایمان کے تقاضوں کو نبی علیہ السلام کے حکم کے بغیر صرف اشارے سے یا کلام کے درمیان جو اشارہ کیا جا رہا تھا اسی سے وہ سمجھتے ہوئے اس کام کو پورا کر کے نبی علیہ السلام کو راضی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خاصہ ہے، اور یہ حضرت صدیق اکبر اس لحاظ سے بھی کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے مزاج سے واقف ہو چکے تھے اور نبی علیہ السلام کے کلام کی درمیان جو سرکار کی چاہتے تھیں ان سے واقف ہو چکے تھے، تو حبیب کریم علیہ السلام ادھر سے فرماتے کہ ایسا ہونا چاہیے، ادھر حضرت صدیق اکبر پورا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ شرف ہے خاص طور پر، اور یہ ایمان کے سبب ہوتا ہے کہ جتنا ایمان زیادہ نازک ہوگا، جتنا ایمان زیادہ احساس والا ہوگا، اس میں قوت زیادہ ہوگی، اتنا زیادہ جب وہ ایمان اعمال صالحہ کی اہمیت کو محسوس کرے گا اور اس کے لحاظ سے جو وہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب دیکھیے، ایک ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے حکم، کیا ایمان والوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم یہ عمل کرو، اور اب دوسرا ہے کہ اس حکم پر عمل کرنے کے اعتبار سے کوئی بندہ کتنی جلدی کرتا ہے اور کتنی شدت کے ساتھ اس حکم کو پورا کرنے کے لحاظ سے یہ اہتمام کرتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ حکم ابھی دور ہے، ابھی صرف سرکار نے چاہت کا اہتمام کیا ہے، تو حبیب یا صرف سرکار نے اعلان ہی کیا ہے کہ کون ہے جو یہ عمل کرے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر اس حکم کے پیچھے جو سرکار کی رضا کے پہلو موجود تھے وہ عمل کر کے رضا کے پہلو پاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ عموماً آج کے دور میں ہمارے ہاں اب یہ سستی آ گئی کہ محبوب کریم علیہ السلام کے فرامین کئی جہتوں پر موجود ہیں کہ جو یہ عمل کرے گا اس کو یہ جزا ملے گی، جو یہ عمل کرے گا اس کو یہ اللہ کی بارگاہ سے فضل میسر آئے گا، جو یہ حکم پورا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا یہ شان عطا فرمائے گا۔ اب ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں خبر دے یا کوئی آ کے جو ہے وہ ہمیں کہے کہ چلو تم یہ عمل کرو، پھر ہم جو ہم عمل کریں گے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طرز بتائی، ایمان کا یہ طریقہ بتایا اور اطاعت کا یہ جو رستہ تھا اس سے آپ نے ہمیں آشناس کروایا کہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں بھی آگے
فرمان جاری کیا ہے کہ میں اس فرمان کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا حاصل کروں۔ تو یہ جو طرز ہے آج اس طرز کو دوبارہ سے اپنانے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے اندر محبوب کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کے بعد ان کے آقا کے پاس، یعنی کہ اس وقت جو کافر آقا تھا اس کے پاس ظلم و ستم سہتے ہوئے دیکھا۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کریم علیہ السلام کا وہ کلام سن لیا کہ کاش اللہ تعالیٰ ان کی آزاد کرنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ بس یہ ہے وہ آپ نے سنا۔ اب دیکھیے محبوب کریم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں جہاں سلیم الفطرت وہ لوگ تھے جو کہ صاحب مال تھے، صاحب حیثیت تھے، تو وہیں پر زیادہ لوگ وہ ایمان لائے جو کہ ابھی غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے، کسی کے ہاں غلام تھے، ایمان لا چکے تھے لیکن کسی کے ہاں غلام تھے۔ حضرت محبوب کریم علیہ السلام ہمیشہ آپ نے اس چاہت کا اہتمام کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، رب ذوالجلال کی توحید سے آشنا ہو چکے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا سلسلہ انہوں نے قائم کر لیا ہے، اب ان کو آزاد کروایا جائے۔ لیکن چونکہ اس وقت محبوب کریم علیہ السلام کے پاس ظاہری طور پر مال کی کیفیت نہیں تھی، حضرت حبیب کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کاش ایسا ہو کہ ان کے چاہنے کا اسباب ہو جائیں، سامان ہو جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر گھر آتے ہیں، اپنے ساتھ ایک اپنا طاقتور صحت مند جو غلام ہے اس کو لیتے ہیں اور لے کر چلتے ہیں امیہ بن خلف کے پاس۔ یہ امیہ بن خلف جو تھا یہ اس وقت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا آقا تھا، یعنی کہ اس کے پاس بیگم مالک کے طور پر خادم کے طور پہ آپ موجود تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ہاں پہنچتے ہیں، اپنا صحت مند غلام ساتھ ہے اور کچھ رقم ساتھ لے لی۔ اب دیکھیے ایک طرف صحت مند غلام ہے اور ایک طرف وہ کمزور غلام ہے۔ اب صحت مند کے بدلے کمزور غلام کو دیا جا رہا ہے۔ اب یہ تجارت الٹی ہے، برعکس ہے اس کے کہ دنیا کی جو تجارت ہے اس میں ہمیشہ جو طاقتور فرد ہے اس کو لیا جاتا ہے کہ تو وہ نفع دے، اور جو کمزور ہے اس کو جو ہے وہ دینے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ لیکن جہاں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، چونکہ حضرت صدیق اکبر کی جو تجارت تھی وہ کس کی طرف تھی؟ رب ذوالجلال کی طرف، تو اس کے لحاظ سے اور حضرت بلال حبشی کس لحاظ سے ویلیو والے ہو رہے تھے، قدر والے ہو رہے تھے؟ اپنے ایمان کے سبب کہ تمام تر مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود حضرت بلال حبشی جو ہے وہ دین سے پھرنے رہے، استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا صحت مند غلام ساتھ لیا اور ساتھ کچھ رقم لی اور وہاں پہ پہنچے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو کسی نے کہا کہ لگتا ہے بلال کا ان پہ کوئی احسان ہوگا، جس احسان کے بدلے یہ اس احسان کو چکانا چاہتے ہیں اور ان کو غلام کے طور پر آزاد کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس وقت رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ یہ جو تبادلہ کر رہے ہیں اور یہ جو خریداری کا اہتمام کر رہے ہیں اس میں کسی کا احسان نہیں چکایا جا رہا بلکہ اللہ کی جزا پانے کا اہتمام کیا جا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن مجید میں آپ کی مدح کا بیان فرمایا اور آپ کی شان کو بیان کیا۔ اب جو وہ آج حضرت بلال حبشی کو لائے اور لا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، یہاں ایک مقام پر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ مثنوی کے اندر لکھتے ہیں کہ اس مقام پر محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو بکر، ان کی خریداری میں ہمیں بھی شامل کر دیا ہوتا۔ اس وقت حبیب کریم علیہ السلام کو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ صدیق بھی آپ کا اور اس کا یہ مال بھی آپ کا ہے، یعنی کہ یہ غلام ہم نے خرید کر آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا ہے، اس کو جو ہے وہ قبول فرمائیے۔ یعنی کہ اس انداز کے ساتھ صدیق اکبر نیکیوں میں آگے بڑھے کہ ادھر سرکار نے چاہا، ادھر حضرت صدیق اکبر نے سرکار کی چاہت کو پورا کرنے کا اہتمام کیا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جتنا احساس ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ جل وعلا یہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسرا بڑا کام کیا مکی دور کے اندر، وہ کام یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر صاحب الرائے شخصیت تھی، یعنی کہ آپ کا قول بڑا مضبوط ہوتا تھا، اس میں بڑا وزن ہوتا تھا اور آپ بڑے سلیم الفطرت طبیعت کے شخص تھے۔ تو آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ جب کسی کے پاس جاتے اور جا کر کسی کو کوئی بات سمجھاتے تو اگر اس کے اگلے کی طبیعت صاف ہوتی تو وہ بندہ بات سمجھ جاتا اور پھر آپ کی بات پر جو ہے وہ عمل کرتا۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کی درستگی کا اسلام کو یہ فائدہ دیا کہ بہت سارے مضبوط اور ذمہ دار جو لوگ تھے مکہ مکرمہ کے اندر وہ آپ کی برکت سے اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ اشخاص ہیں جو کہ آپ کی تربیت اور آپ کے قائل کرنے پر، آپ کے مائل کرنے کے ساتھ جو وہ اسلام میں داخل ہوئے. اسی لحاظ سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. اس انداز کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ میں جو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. یہ ہے وہ سبقت کا پہلو کہ آزاد کروانے کے لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے عزیز دوستو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرما رہے ہیں اور پوری شد و بد کے ساتھ، پورے قوت کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ یہ اہتمام کیا جا رہا ہے اور اس میں کسی بھی مقام پر کوئی مداحنت کا اہتمام نہیں کیا جا رہا. اب ایسے وقت میں کہ جب ایمان کو ظاہر کرنا اپنے لیے جان سے ہاتھ دھونے کے مترادف تھا، ایسے وقت میں اپنا نہ صرف ایمان ظاہر کرنا بلکہ رب ذوالجلال کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت اسلام دینا، ایسے اس لحاظ سے ایک دفعہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم انہوں نے کوفہ کے اندر مسجد میں پوچھا، اے لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ سب سے بہادر شخص کون ہے؟ وہ جو قریبی لوگ تھے انہوں نے چونکہ آپ کو ہی دیکھا ہوا تھا، اس اعتبار سے وہ کہنے لگے کہ سب سے جو بہادر شخص ہے ہمارے نصیب وہ آپ ہی کے ساتھ ہے. سب سے بہادر شخص آپ ہیں، یعنی کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم. اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ تم تو بہادر مجھے جانتے ہو لیکن میرے نصیب جو سب سے بہادر شخص ہیں یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ اس وصف کے لحاظ سے. پھر انہوں نے آگے وجہ بیان کی کہ وجہ کیا ہے، کہ بہادری کی وجہ کیا ہے. فرمانے لگے کہ وہ مکی دور کہ جس دور کے اندر اپنے ایمان کو ظاہر کرنا انتہائی مشکل تھا، جان سے ہاتھ دھونے کے مترادف تھا. ایسے دور میں جس فرد نے اپنے نہ صرف ایمان کو ظاہر کیا بلکہ نبی علیہ السلام کے بعد جس کو خدیجہ اسلام ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یہ شرف جو ہے رب ذوالجلال جل وعلا نے حضرت صدیق اکبر کو، یعنی کہ اس وصف میں بھی حضرت صدیق اکبر آگے ہیں. آج کے خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم علیہ السلام کی معیت، آپ کی صحبت کی برکت سے ایک ایسا شرف بھی حاصل ہوا جو آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا. اس شرف میں صرف آپ اکیلے تنہا ہیں. اور وہ شرف کیا ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام کی ایک حدیث سے تجربہ میں آتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ دن اور رات 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس لمحے میں جب میں ہوتا ہوں جب میرا خدا ہوتا ہے، اس وقت اس کے سوا، اس کیفیت کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہوتا. یہاں تک کہ جبرائیل امین کو بھی وہاں پہ دخل دینے کی اجازت نہیں ہوتی کہ اس مقام پر آ کر ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو دخل کا اہتمام کیا جائے. سرکار فرماتے کہ ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے. اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بستر مصطفیٰ اور پھر اس بستر پر جو ہجرت کی رات آرام فرما ہوئے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک اپنا شرف ہے، ان کا اپنا مقام ہے، اپنا ایک رتبہ ہے. لیکن وہ غار میں 3 دن اور 3 راتوں میں مسلسل جب رب تھا یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس وقت ان خاص لمحات سے جو بندہ سرکار کی معیت سے نوازا جاتا رہا وہ کون سی ذات تھی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آپ ہیں کہ اس وقت یا سرکار تھے یا رب ذوالجلال تھا، اور تیسرا کون تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اسی لحاظ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبراؤ نہیں، رب ذوالجلال جل وعلا ہمارے ساتھ ہے. یعنی کہ جو معیت الہیہ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے حاصل ہے، میری برکت سے وہی معیت آپ کو بھی حاصل ہے. یہ وہ شرف ہے جو رب ذوالجلال جل وعلا نے، اور اس وصف میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باقی صحابہ میں آگے بڑھے ہوئے، آگے نکلے ہوئے. اسی طریقے سے محبوب کریم علیہ السلام، کیونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیکیوں میں آگے بڑھنا، یہ ہمارا موضوع ہے. اور یہ وہ مختلف نیکیاں ہیں جو کہ حضرت صدیق اکبر نے فرمائی اس وقت کے جب ان نیکیوں کے اعتبار سے
باقی اصحاب جو تھے ان میں وہ قوت نہ تھی جو کر سکتے ہو، یا ان کا ایک اپنا ذمہ تھا اور ان کا ایک اپنا وسط تھا، اس لحاظ سے یہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو وہاں محبوب کریم علیہ السلام وہ جگہ خریدتے ہیں کہ جو جگہ آج مسجد نبوی شریف کے لیے ہے۔ اب یہاں یاد رکھیے گا، ایک وہ جگہ ہے جو پرانی مسجد نبوی کی ہے، اور ایک وہ ہے جو ساتھ ساتھ اب جو وہ نئی شامل ہوتی جا رہی ہے۔ یقیناً اس کا ایک اپنا مرتبہ ہے، لیکن وہ خاص جو مسجد نبوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں بنائی گئی، وہ خاص جگہ، اس خاص جگہ کے لیے محبوب کریم علیہ السلام نے جب سودا کیا، جب تبادلہ ہوا رقم کا اور زمین کا، تو وہاں پر کس کا مال جو ہے وہ حضرت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ جس کے بدلے وہ زمین خریدی گئی، وہ مال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب قیامت تک کے لیے جتنے بھی وہاں پہ آئیں گے اہل خیر احباب اہل حق اہل اسلام وہاں پہ نماز پڑھیں گے، سجدہ ریزی ہوگی، وہ سارے کے سارے جو ثواب کی کیفیت ہے وہ کس کے کھاتے میں جائے گی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ وہ شرف ہے یہاں پر اس لحاظ سے بھی کیا پہ وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر مسجد کی زمین کو خرید کر وقف کرنا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس پہلو کے لحاظ سے رضا حاصل کرنے کا اہتمام کرنا، یہ شرف اللہ تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ عزیز دوستو، درمیان میں یہ پہلو ایک بار پھر عرض کرتا چلوں، یہ چیز تب ہوتی ہے جب بندے کے ایمان میں طاقت ہو، ایمان مضبوط ہو، ایمان راسخ ہو، اس وقت بندہ پھر اس چیز کا اہتمام نہیں کرتا کہ مجھے کوئی آ کے کہے کہ تم یہ نیکی کرو، بلکہ اس کا یہ سوچ ہوتی ہے کہ کہاں مجھے نیکی کا موقع ملے کہ میں نیکی کروں، اس وقت اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں تو ہمارا ماحول الٹ ہو گیا اور ہم اس کے برعکس چل رہے ہیں، اعلانات کیے جاتے ہیں، خبریں دی جاتی ہیں، میسیجز کیے جاتے ہیں اور دوسرے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہماری مصروفیات ہے کہ وہ ہماری کان نہیں چھوڑتی۔ لیکن وہاں پر انہوں نے اپنی ساری مصروفیات کر کے اپنی سب سے بڑی مصروفیت کس کو بنایا؟ ذات رسول علیہ السلام کو، اور اسلام کی سربلندی کو، اسلام کی اطاعت کو، یہ پہلو جو وہ اپنایا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہر ایک مقام پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث طیبہ میں آتا ہے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے عطا فرمایا، کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا۔ اب جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ سنا، پاس ہی بیٹھے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدیق کس کا ہے اور یہ مال کس کا ہے؟ یعنی کہ یہ صدیق بھی آپ کا غلام اور یہ مال بھی آپ کا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آگے سے یہ نہیں کہا کہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ اصل میں پھر یہ ایک طرح کی علیحدگی آ جانی تھی، بلکہ اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ مجھے جو برکتیں بھی حاصل ہو رہی ہیں یہ ساری کی ساری غلامی رسول کی برکت سے حاصل ہو رہی ہے، آپ کی صحبت سے اور آپ کی نسبت سے رب الجلال نے یہ برکتیں عطا فرما رہا ہے۔ اس بات سے کسی بھی مقام پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خود کو سرکار سے جدا نہیں پایا اور نہ ہی جدا رکھا، بلکہ ہر مقام پر سائے کی طرح سرکار کے ساتھ رہے۔ یہ پہلو بھی میں آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں میرے بھائیوں، ایک نیکی ایک شرف کو ہوتا ہے جو شرف کسی کو خاندانی اعتبار سے یا نسب کے اعتبار سے یا محض عطا الہی کسی بھی طرح اس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے، خاندانی اعتبار سے خاص طور پر یقیناً اس شرف کی بھی بڑی ویلیو ہے کہ ایک بندہ ذہین ہے، ایک بندہ شجاعت ہے والا ہے، ایک بندہ سخی ہے، اور خاندانی اعتبار سے یہ صفات چلی آ رہی ہیں، یقیناً اس میں بھی بڑا شرف ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اعانت میں، اسلام کی نصرت میں اور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں اسلام کے تقاضوں کو اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نیکی کی قائم کرنے کا اہتمام کرنا، یہ جو پہلو ہے، یعنی کہ اپنی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان کو اسلام کے لیے استعمال کرنا اور اسلام پر قربان کرنا اور اسلام کی سربلندی کے لیے اس کو بس وقف کرنا۔ حضرت صدیق اکبر کا جو خاصہ ہے جس کے سبب آپ سب سے آگے نکل گئے اور کوئی بھی آپ کی برابری پر جو وہ نہیں رہا، باقی شرفوں کے اعتبار سے چنیدہ بات شرف وہ بھی ہے جو کہ صحابہ کو حاصل ہے، لیکن جملہ نیکیوں کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، شخصی اوصاف کے اعتبار سے اس میں بہت سے دوسرے صحابہ ہیں جن میں انفرادی کیفیت بھی شامل ہے، لیکن نیکی کے اعتبار سے، نیکی کرنے کے اعتبار سے اور مجموعی طور پر جس کی نیکیوں سے اسلام کو مضبوطی ملی اور اسلام کو قوت ملی، اس لحاظ سے جو بندہ آگے نکل گیا اس کو حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔
اب یہاں پہ دیکھیے حدیث سے تجربہ میں آتا ہے محبوب کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب حضرت محبوب کریم علیہ السلام مرض وصال میں تھے اس وقت حبیب کریم علیہ السلام نے جب صدیق اکبر کو حکم دیا کہ آپ وہ مصلی پہ جائیے اور نماز پڑھائیے، اس سے پہلے حدیث سے تجربہ میں آتا ہے کہ میں نے 3 مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اللہ ان کو میں آگے کروں، ان کو میں آگے کروں، ان کو میں آگے کروں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے لیے دعا مانگی ہے۔ رب ذوالجلال جل وعلا نے 3 مرتبہ حضرت صدیق کے سوا کسی کو پسند نہیں فرمایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پسند کیا گیا کہ مصلی رسول علیہ السلام اس کا جو سب سے پہلا اور بڑا حقدار ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف ایسا نہیں ہے کہ ہم جبرن دے رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ فضل ہے اور آپ کا وہ شرف ہے جو خالق کائنات جل وعلا نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ کی نیکیوں کے سبب، آپ کی بھلائیوں کے سبب، اطاعت کے سبب اور نبی علیہ السلام کی خاص اتباع کے سبب رب ذوالجلال نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا۔ اور اس شرف میں اور پھر یہ بھی دیکھیے کسی ایک مقام پر بھی حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ مصلی میرا تھا کسی اور کو کیوں دیا گیا، منبر میرا تھا کسی اور کو کیوں دیا گیا، یا خلافت جو پہلی جو پوزیشن تھی وہ میری تھی کسی اور کو کیوں دی گئی، بلکہ آپ سے کہا گیا کہ خلافت آپ کا حق تھا، مصلی آپ کا تھا، آپ نے کہیں اور کیوں جانے دیا۔ آپ فرمانے لگے یاد رکھو حضرت رسول کریم علیہ السلام کا اچانک وصال نہیں ہوا، نہ ہی آپ شہید کیے گئے، بلکہ آپ 3 دن اور 3 راتیں یا کم از کم 15 دن آپ بیماری میں رہے، آپ جو ہے طویل وقت تک آپ جو ہے دنیا میں رہے اور آپ نے باقاعدہ افراد کو حکم دیا۔ ہم اس وقت آپ کے سامنے تھے، اگر وہ حکم ہمارے لیے ہوتا تو سرکار ہمیں ضرور عطا فرماتے، لیکن جس کا حکم جس کے لیے تھا سرکار نے اسی کو عطا فرمایا۔ اور پھر ایک مقام پہ یہ بھی آتا ہے آپ کو پوچھا گیا کہ جب خلافت آپ کا حق تھا، مصلی آپ کا حق تھا، تو پھر آپ کو کیوں نہیں ملا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ہمارے لیے ہوتا تو ہم لڑ کے بھی لے لیتے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے ہوتا تو ہم لڑ کے بھی لے لیتے، لیکن چونکہ جن کا تھا سرکار نے ہمیں انہی کی اتباع کا حکم دیا تھا، اس اعتبار سے ہم نے وہ اسی سلسلے کے قائم رہتے ہوئے جس طرح سرکار نے چلایا ویسے چلنے کا اہتمام فرمایا۔ اس واسطے عزیز دوستو رب ذوالجلال جل وعلا کا یہ فضل ہے اور یہ احسان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کہ سارے کے سارے صحابہ شرف والے، فضیلت والے، مرتبے والے، مقام والے۔ یقیناً آج سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یقیناً وہ انسان تھے، ان سے خطائیں بھی ہوئی، ان سے غلطیاں بھی ہوئی، یہ معاملات بھی ہوئے، لیکن رب ذوالجلال نے ان کو توبہ کی توفیق بخشی۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو کسی مقام پر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ اللہ کی ناراضگی آئی ہو، یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ سرکار ناراض ہوئے ہو، بلکہ ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے بھی مدح فرمائی اور سرکار نے بھی تعریف فرمایا۔ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو لحاظ سے یہ ہوا، جن کے لحاظ سے یہ ہوا، جن کے لحاظ سے یہ ہوا۔ اس واسطے عزیز دوستو رب ذوالجلال جل وعلا کا کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یعنی کہ اہل سنت و جماعت کو اسی شرف کے ساتھ باقی رہنے کا جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی ہے جو شرف اللہ نے اسلاف کو عطا فرمایا تھا، اسی پر جو وہ آج ہم بھی قائم ہیں۔ عزیز دوستو کرنے والا جو کام ہے وہ یہ ہے، ہرگز ایسا نہ کیجیے گا کہ باتیں سن کر سمجھ کر اور پھر کہیں کہ ہاں ان کا بڑا رتبہ تھا، بڑا مقام ہے، اب ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ عزیز دوستو ان کا جو رتبہ تھا اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ یہ تو یہ تھا کہ ان کے لیے مقام ملا، ان کو رتبہ ملا، اب ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ان کو جس طرح رتبہ ملا ہمارے لیے وہ رستے آج بھی کھلے ہیں، ہمارے لیے وہ انداز آج بھی کھلے ہیں، ہمارے لیے وہ رستے وہ طریقے آج بھی بیان کیے جا چکے ہیں۔ کیا سرکار نے نہیں فرمایا کون ہے جو آگے بڑھے اور عمل صالح کرے اور رب ذوالجلال جل وعلا اس کو دنیوی زندگی میں ہی پاکیزگی عطا فرما دے؟ کیا یہ رستہ نہیں کھلا؟ یقیناً کھلا۔ تو آگے بڑھنا پھر کس کا کام ہے؟ ہمت کرنا کس کا کام ہے؟ عزیز دوستو اس رستے میں جو مشکلات سے ہٹ جائے گا اس سے کمزور شخص کون ہے؟ دین کے لیے آگے بڑھنا اور دین کی اطاعت میں اس کی سربلندی کے لیے اپنے کردار کو پیش کرنا یہ باہمت لوگوں کا کام ہے، یہ کردار والوں کا کام ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کردار اور آپ کا بڑا رتبہ صرف مالدار ہونے کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ مال جتنا تھا وہ تو سارے کا سارا انہوں نے سرکار کی غلامی میں پیش کر دیا۔ باقاعدہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جب اسلام لائے اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم و دینار تھے۔ کتنے؟ 40,000 درہم و دینار تھے جب آپ اسلام لائے، لیکن جب اسلام لا چکے تو اس کے بعد ہجرت کے وقت آپ کے پاس صرف 5,000 درہم و دینار۔ جس ہجرت کا وقت آیا اس وقت کتنے تھے؟ صرف 5,000 درہم و دینار۔
اور وہ 5000 درہم و دینار حضرت صدیق اکبر نے پاس اس لیے رکھ لیے کہ آگے کہیں سرکار کو ضرورت ہوگی تو میں پیش کروں گا۔ یہ ہے وہ شرف اور یہ ہے وہ انداز زندگی جس کے سبب اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو بڑا رتبہ عطا فرمایا کہ ہر وقت اسلام کی سوچنا، اسلام کی سوچنا، اسلام کی سوچنا، کیونکہ اسلام کی سوچنے کا مطلب یہ اللہ کی رضا کے بارے میں سوچنا، اللہ کی بندگی کے بارے میں سوچنا اور دین کی سربلندی کا اہتمام کرنا۔ عزیز دوستو، آج جس بات کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم جاگیں، ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور جن مصروفیات میں ہم نے اپنے آپ کو پھنسا لیا وہاں سے خود کو نکالنے کا اہتمام کریں اور اس دین کے لیے کچھ نہ کچھ وہ اپنا رستہ تعین کرنے کا اہتمام کریں، پھر نتیجہ کیا نکلے گا۔ اگر کوئی بندہ ایک نیکی استقامت کے ساتھ قائم کر دے گا، اللہ اس کو دوسری بھی نیکی قائم کرنے کی توفیق دے گا، اور جو ایک بھی قائم نہیں صحیح طریقے سے کر پائے گا وہ دوسری کیسے کرے گا اور تیسری کی طرف کیسے آئے گا۔ اس واسطے عزیز دوستو، حضرت صدیق اکبر کا پیغام آپ کی زندگی کا ہمارے لیے یہی ہے کہ محض کہ ہم جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر کو ماننے والے ہیں، اس کے سوا ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان کا طریقہ یہ ہے اے اللہ، جو تو نے سعادتیں انہیں بخشی ان کی برکت سے ہمیں بھی عطا فرما، اور جو سلسلے تو نے انہیں عطا فرمائے سرکار کی اطاعت کے، وہ سلسلے ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔